الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله مولانا العظيم. سن میرے خدا اے میرے الہ، سن میرے خدا اے میرے الہ، کہ تیری رضا کی تلاش ہے. بھائی یہ جو شعر پڑھے جاتے ہیں وہ نظم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اللہ سے مناجات، اللہ سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اپنے دل کے اندر بھی دعائیں کرتے جائے اور اس پر غور کرتے چلے جائیں. اے میرے الہ سن میری صدا، کہ تیری رضا کی تلاش ہے. وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے. وہ جو تیرے عرش کو چھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے. میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے. میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ہی ایک میرا طبیب ہے. کہ گناہ کو دل سے جو دھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے. کہ گناہ کو دل سے جو دھو سکے، مجھے اس دعا کی تلاش ہے. اے میرے الہ سن میری صدا، کہ تیری رضا کی تلاش ہے. محبت سے عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، آج یہ ہے جمعہ کا دن ہے. بہت ساری باتیں تھی، لیکن آج حالات کے اعتبار سے، دور کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، آج مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی. جب تک ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی وہاں تک ہم کچھ کام نہیں کر سکتے. ہمارے سارے اعمال بیکار، ہمارے روزے بیکار، ہماری نمازیں بیکار، ہمارا حج بیکار، ہماری قربانیاں بیکار. آج مسلمان کو سب سے بڑی فکر کرنی چاہیے تو اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر. جیسے ہم دوسری چیزوں کی فکر کرتے ہیں، سلامتی کی، کاروبار کی سلامتی کی فکر، بزنس کی سلامتی کی فکر، گھر کی سلامتی کی فکر،
جان کی سلامتی کی فکر، مال کی سلامتی کی فکر. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تمام چیزیں سلامت رہے، پراپرٹی سلامت رہے، بزنس سلامت رہے، تمام چیزیں سلامت رہے. لیکن کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد، سب سے پہلے جو اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا، جو دل کے اندر ہمارا روشن فرمایا، اس کے ذریعے ہم ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کی سلامتی کی فکر. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. انبیاء کرام جب دنیا کے اندر آتے تھے تو وہ سب سے بڑی فکر یہ دلاتے تھے، ایمان کی سلامتی کی فکر. پھر وہ دعوت بھی اس کی دیتے تھے کہ بھائی پہلے ایمان لے کر آؤ، اور ایمان لینے کے بعد ایمان کا جتن کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی سلامتی میں لگ جاؤ. اور صحابہ کرام کی بھی یہی فکر ہوتی تھی کہ بھائی میرا ایمان سلامت رہے، میرا ایمان محفوظ رہے، میرا ایمان برباد نہ ہو جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائے، میرے اعمال ختم نہ ہو جائے. تو اس کی فکر میں لگتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ فلان جملہ میرے زبان سے نکل گیا، کہیں تو میرا ایمان ختم نہیں ہو گیا، میرے ایمان کے اعمال بیکار تو نہیں ہوئے گئے، میرا ایمان ختم، میرے اعمال بیکار تو نہیں ہو گئے. یہ ان کو فکر لگی رہی. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک روایت موجود ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ حضور کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کو کس پر امیر کس پر بنایا جائے. ان جو مسلمان ہوئے تھے ان کو امیر بنایا جائے، ان پر کسی ایک کو امیر بنایا جائے تو کس کو بنائے. حضور کے سامنے مشورہ ہوا. اس سے معلوم چلا کہ ہمارے ہر اہم کام کے اندر مشورہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مشورہ کرنا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ہر مسلمان کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، ہر کام مسلمانوں کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. یہ مشورہ کرنا یہ ایمان والے کی نشانی ہے، اور یہ جو ہے ایمان والے کے فرائض میں سے. یہ صرف مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا، بلکہ کائنات کے سب سے بڑے رسول خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے نبی، جب آپ کو کسی اہم کام کی ضرورت پیش آ جائے، کوئی اہم کام کا آپ کو مشورہ لینا ہو تو صحابہ کرام سے مشورہ لیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. کہ میرے پیارے نبی جب آپ کو کوئی اہم کام پیش آ جائے، کوئی اہم بات پیش آ جائے تو صحابہ سے مشورہ لیجئے. اب یہ ہے کہ جب بنو تمیم کے کچھ لوگ آ کر مسلمان ہوئے، حضور کے سامنے مشورہ ہوا کہ کس کو امیر بنایا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کی رائے پیش کی، اور اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی کی رائے پیش کی، اس کے برخلاف اپوزٹ کے اندر جو ہے دونوں نے رائے پیش کی. اور جو حدیث میں موجود ہے، ایک نے قعقاع ابن معبد کا نام لیا اور ایک نے اقرا بن حابس کا نام لیا. اب یہ ہے کہ یہ نام پیش کرنے کے بعد دونوں کی رائے الٹ آئی، تو دونوں کے اندر ذرا بحث ہو گئی، اور یہ حضور کے سامنے تو میں اور اونچی آواز ہو گئی. اب یہ اتنی آوازیں بلند ہو گئی کہ نبی کے دربار کے اندر تھوڑی حضور کے آواز کے مقابلے میں آواز بلند ہو گئی. اللہ نے فوراً قرآن کریم کی آیت اتاری. اللہ نے فرمایا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اے میرے پیارے نبی جی اور اے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارادے سے نبی کی آواز کے سامنے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے.
اب یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو اس سے ہمیں سبق بھی ملتا. اس سے نمبر 1 سبق یہ ہے کہ نبی کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے، تو اسی طرح استاذ کے سامنے، ٹیچرز کے سامنے، اسٹوڈنٹ سامنے ہو تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ اپنے استاد کی جو ہے استاد کا ادب کرے، استاد کا احترام کرے. اس سے معلوم چلا اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے آواز بلند نہ کرے. آج ہم دیکھیں ہماری ماؤں کے سامنے، ہمارے باپوں کے سامنے ہم نہ جانے کیا کیا جو ہے آوازیں بلند کرتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں، نہ جانے ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے کتنے جو ہے گھروں کو دیکھا ہے، اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی نظروں کے سامنے یہ دیکھا ہے. وہ بڑے بڑے بنگلے میں، بڑے بڑے محلات میں، بڑی بڑی پراپرٹی میں رہتے تھے، جہاں ماں باپ کی نافرمانی کی، وہاں اللہ نے کروڑ پتی سے لے کر جو ہے کروڑ پتی سے لے کر روڑ پتی بنا دیا. اس لیے اپنے ماں باپ کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے، استاد کے سامنے آواز نکالنا بے ادبی ہے. اب یہ ہے کہ جیسے یہ آیت اتری، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائے، تمہارے اعمال ہبط ہو جائے، تمہارا ایمان ختم ہو جائے اور تمہارے ایمان کا جو ہے جنازہ اٹھ جائے. اب یہ آیت اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ڈر گئے کہ دربار رسول کے اندر اتنی آہستہ سے بولتے تھے کہ کان لگانا پڑتا تھا کہ کیا بول رہے. آج ہم دیکھیں اپنی مسجد میں آتے ہیں تو ہماری آوازیں کتنی بلند ہوتی ہے، اعتکاف میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری آوازیں بلند ہیں. ہم یہ لحاظ نہیں رکھتے کہ اللہ کا گھر ہے، بتاؤ ہم کسی سرکاری جو ہے دفتر میں چلے جائے، کسی آفس میں چلے جائے تو ہم آواز نکالتے ہیں؟ بالکل نہیں. جتنا بڑا آدمی اتنی نیچی آواز. لیکن اللہ کے گھر میں آ کر جو سب سے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اس کا ہم کا احترام کتنا ہے؟ ہم اپنے دل میں سوچیں. مسجد میں آ کر جو ہے نہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں، مسجد میں آ کر جو ہے بزنس کرتے ہیں، مسجد میں آ کر جو ہے ڈیل کرتے ہیں. ارے بھائی یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں اللہ کو منانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، بندوں سے کٹ کر اللہ کی طرف آ جانے کا ایک مسجد ذریعہ ہے. تو ہم یہاں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی دل کی توجہ دیں، ہم سوچیں. کوئی آپ کو جو ہے اپنے دل کے اندر، اپنے دلوں کی آنکھ کو کھولے کہ ہم مسجد میں آ کر مسجد کا ادب کتنا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت معلوم چلی تو اتنی جو آہستہ سے بولتے تھے کہ کان لگانا پڑتا تھا. ان کو ڈر تھا کہ کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، میرے اعمال ختم نہ ہو جائے، میرے جو ہے ایمان پھلا جملہ میں نے زبان سے کہہ دیا تو میرا ایمان تو نہیں نکل گیا. ان کو ڈر رہتا تھا میرا ایمان تو سلامت رہا. آج ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے گالی ہوتی ہے، ہماری جو ہے آپ دیکھیں کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر، دکان کے اوپر، چائے کی لاڑی کے اوپر، کہیں بھی چلے جاؤ ہماری جو ہے زبان سے کیسے کیسے کلمات نکلتے اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان نکل گیا. آج ہمارے سب سے بڑی جہالت ہماری عورتوں کے اندر بہت دیکھا، جب میت گھر میں ہو جاتی ہے کہ اللہ کو یہی ٹائم ملا کہ اس کو اٹھا لیا. یہ الفاظ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے تو ہم روکے، اس کو بتائے بہن، بیوی، عورت، میری بیٹی یہ الفاظ مت بول. یہ تو بولنے سے موت و حیات کا مالک کون ہے؟ ذرا زور سے بولیے. اللہ ہے نا؟ اللہ ہے. تو یہ زبان اللہ نے دی ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، یہ زبان اللہ نے دی ہے. اگر ہم بولیں گے تو ہمارا جو ایمان نکل جائے گا اور قیامت کے دن ہمارا ایمان کی لسٹ میں نام نہ ہو تو کیا فائدہ؟ پوری زندگی کی عبادت بیکار، ریاضات بیکار، مجاہدے بیکار، نمازیں بیکار، روزے بیکار، حج بیکار. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ڈر گئے. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہروی الصوت تھے، اونچی آواز والے تھے، بلند آواز والے تھے.
یہ آپ کو دوسرا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں بیٹھ جائے، ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہے، بڑے جو ہے خطیب الاسلام کا لقب حضور نے ان کو دیا تھا۔ جب جو ہے عربی کے اندر بہترین خطبہ دیتے تھے، بہترین عربی کے اندر جو ہے باتیں بولتے تھے، اللہ نے ان کو عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ان کا نام ہے قیس ابن ثابت ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ اب ان کو جو ہے ان کا اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، جلیل القدر صحابی۔ حضور جو ان کو کبھی کبھی سفر میں لے جاتے تھے، مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، کس نے، ذرا دوست دھیان سے سننا، حضور کے زمانے کے اندر جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، کیا نام ہے؟ مسیلمہ ابن کذاب۔ حضور سے بولیے، مسیلمہ ابن کذاب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مدینہ آ کر حضور سے کہا کہ ہم جو ہے نبوت کے اندر پارٹنرشپ کر لیں۔ تو حضور نے اس وقت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سفر میں لیا، وہ تقریر کرنے کے لیے، بیان کے لیے کہ بھائی تو میری طرف سے وکیل بن جا اور میری طرف سے تو بہترین جواب دینا اس جھوٹے کو۔ اب حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے اس جھوٹے شخص کو کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، نبوت کی بات تو بہت دور ہے، میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی تجھے نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا اس کو، نبوت تو کہاں، یہ کہ میرے اختیار میں تھوڑی ہے نا، یہ کہ تیرے اختیار میں تھوڑی ہے، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے رسول بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی بناتا ہے، یہ نہ تیرے اختیار میں نہ میرے اختیار میں۔ یہ جب بات آئی، ہاں مجاہدہ کر کے انسان مجاہدہ کرے تو اللہ کا ولی بن سکتا ہے، وہ اگر ریاضات کرے، گناہوں سے بچے، سود سے بچے، کاروبار کے اندر ڈنڈی مارنے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، جھوٹی بات بولنے سے اور جو ہے دھوکے دینے سے، فریب دینے سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے، آنکھوں کی حفاظت سے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ اب یہ ہے کہ اس کو حضرت جو ہے ثابت ابن قیس کو ساتھ میں لیا اور یہ کہا کہ اگر تو بات کرنا چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا تو میرے ساتھ ڈائریکٹ مت بات کر، میرے ساتھ جو ہے ثابت ابن قیس آئے ہوئے تو ان سے بات کرنا، کیونکہ یہ میری طرف سے وکیل بنے ہوئے، یہ میری طرف سے بات کریں گے۔ اب اتفاق یہ ہوا، یہ بات تھی، اصل بات یہ ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بڑی بلند تھی، فطرتاً ان کی آواز لمبی تھی، بولتے تھے آہستہ، نکلتی تھی آواز زور سے، فطرتاً قدرتاً اللہ نے کسی کی آواز بنائی ہوتی ہے، دور سے آہستہ بولتے، آواز زور سے نکلتی۔ اب یہ کہ دربار رسول کے اندر مجلس لگتی ہے، وہ آتے تھے، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے آنے کا بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ اتنے جلیل القدر صحابی، اللہ نے ان کو بڑی حکمتوں سے اور جو ہے دانائی سے ان کو نوازا ہے، جلیل القدر صحابی ہے، یہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حضور کے دربار میں اگر منافق نہ آئے تو حضور کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور کے دربار میں اگر کوئی کافر نہ آئے تو حضور کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور کے دربار کے اندر کوئی یہودی آئے نہ آئے تو حضور کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حضور کے دربار کے اندر کوئی بھی جو ہے مسلمان کے علاوہ نہ آئے تو حضور کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ تو جلیل القدر صحابی ہے، وہ نہیں آئے تو حضور نے تحقیق کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، یہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ صحابی ان کے گھر پر گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ پہلے سلام عرض کیا حضور کا، پھر حضور نے کہا تھا کہ اب اس کو پوچھ لینا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے بات چیت ہوئی، پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ میں اس لیے، آپ کو پتا نہیں ہے قرآن کی بھی ایک آیت اتری ہے، کون سی آیت ہے؟ کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ جب یہ آیت اتری اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں، تو حضور نے جا کر پھر حضور نے کہا، ان کے دل کے اندر ڈر دیکھو، یہ کہہ رہے کہ کہیں میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، حضور کے دربار میں آ کر میں زور سے بول دوں، میں آ کر کوئی ایسے جملے کہہ دوں، میرا ایمان نکل نہ جائے، حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے گھر کی بے ادبی نہ ہو جائے، تاجدار مدینہ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں جو نہیں آ رہا ہوں، میرا ایمان ختم نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگی رہتی۔
اس لیے میں حضور کے دربار میں نہیں آتا ہوں. یہ بات حضور نے سنی تو حضور نے کہا ان کو جا کر کہہ دو کہ تمہارا ایمان نہ ختم ہوگا، نہ تمہارے اعمال ختم ہوگے، نہ تمہاری جو ہے جتنے بھی تم نے ریاضہ اسلام لانے کے بعد قربانیاں دی وہ تمہاری قربانیاں ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہاری آواز فطرتاً اونچی ہے. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو ارادے سے اپنی آواز کو بلند کرے، فطرتاً جن کی آواز بلند جو ہے وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، اس آیت کے اندر ان کی بات نہیں ہے. تو دیکھو میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے صحابی، اتنے جلیل القدر صحابی، چھوٹی سی چھوٹی بات پر ان کے دماغ کے اندر کوئی غلط بات نہیں، بس ان کی آواز بلند تھی، ان کے دل کے اندر ڈر رہتا تھا کہ میں اگر زور سے بول دوں میرا ایمان نکل جائے. آج ہم دیکھے جو ہے گالی بولتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، آپس میں لڑائی کرتے ہوئے ہماری زبان سے اگر جو ہے زور سے کہیں کوئی غلط جملہ نکل جائے جس سے ہمارا ایمان نکل جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان سے ایسے جملے نہ کہیں. بھائی تھوڑا جو ہے مسجد کے باہر آواز کرے، بیان چل رہا ہے، ہم جو ہے یہاں باتیں سن رہے ہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہے، ایمان لانے کے بعد ان کو ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، جو ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے بڑے مجاہدات دیے. آج ہم ایمان ہماری ماں کے گود سے ملا ہوا ہے نا، تو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے ہمیں پتا نہیں ہے. جاؤ مسجد نبوی کے دور کے اندر، صحابہ کے دور کے اندر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیات الصحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جب ایمان لے کر آئے تو ان کے جسم پر آنکھ کے انگارے رکھ دیے جاتے تھے اور ان کے جسم کے اوپر آبلے پڑ جاتے تھے، ان کے جسم کے اوپر پانی کے جو ہے پرپوتے جو ہوتے ہیں گول گول، اور جو ہے پورا پانی کا ایک دم پھنسی وغیرہ ہو جاتے تھے ان کے جسم کے اوپر. مشرکین مکہ کو مارتے تھے پیٹتے تھے، جو پھر جو ہے ان کے آنکھ پر اوپر جو ہے جسم پر انگارے رکھنے کے بعد ان کو جو ہے ٹھنڈے پانی کے اندر ان کو رکھ دیا جاتا تھا اور یہ بے ہوش ہو جاتے تھے. دیکھو میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے بے ہوش ہو جانے کے بعد جو ہے من چاہے جملے کی زبان سے کہلواتے تھے، اسلام کے خلاف کہلواتے تھے، دین کے خلاف کہلواتے تھے، ایمان کے خلاف کہلواتے تھے. جب ان کو ہوش آ جاتا تھا، ہوش آ جانے کے بعد پہلے ان کا جو یہ فکر ہوتی تھی، یا اللہ میرے دل کے اندر ایمان ہے، میں نے زبان سے کیا کلمہ کہہ دیا. وہ حضور کے دربار میں دوڑتے ہوئے روتے ہوئے حضور کے دربار میں آتے تھے اور حضور سے یہ کہتے تھے، اے اللہ کے نبی میں نے ایسے جو ہے میرے زبان سے کلمہ کہلوا دیے گئے، کیا میرا ایمان سلامت رہا؟ کیا میرا ایمان محفوظ رہا؟ میں نے زبان سے ایسے کلمے کہہ دیے، میرا ایمان سلامت رہا؟ حضور نے ان کو اطمینان دلایا اور حضور نے فرمایا اور ان کو یوں کہا کہ عمار تیرا ایمان اتنا زبردست ہے کہ ناک کی جو ہے نرم جو ہے یہاں پر باسا ہے، وہاں کی نرم جو ہڈی ہے وہاں تک تیرا ایمان بسا ہوا ہے، اور جو فکر نہ کر تیرے پاس اتنا ایمان ہے. اب یہ بے ہوشی کے عالم میں تیرے پاس من چاہے جملے اسلام کے خلاف، دشمن کے خلاف، ایمان کے خلاف، حضور کی شان کے خلاف یہ جو بلوا رہے ہیں، تیرے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا. آج ہم یہ حضور کو، صحابہ کو اس کی فکر رہتی تھی. اتنا مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہماری آنکھوں کے تاج ہے، ہمارے سر کے تاج ہے، دیکھیں ان کو کتنی قربانیاں دی، کتنی قربانیاں دی انہوں نے. اور حضور سے کیسا عشق تھا، حضور سے ایسا عشق تھا کہ حضور کے مرنے کے بعد حضور جو ہے لوگوں سے کہا میں یہاں نہیں رہوں گا. کبھی بھی جو ہے دربار رسول کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر کبھی نہیں آئے. پھر جو ہے حضرت حسن اور حسین نے جو ہے بہت پیشکش کی، اس کے بعد آئے اور جو ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بول ہی نہیں پا رہے. زار و قطار
عاشق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، صرف زبان سے نہیں کردار سے جھلکنی چاہیے. چلے تو پتہ چلے یہ تو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے میرے نوجوان، پتہ چلے کہ یہ تو جو ہے دربار رسول کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو خواجہ معین الدین چشتی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو مجدد الفسانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے پھر ذوالفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتہ چلے یہ تو جب امتی کا یہ عالم ہے تو حضور کا کیا عالم ہوگا. ہمارے کردار سے، اخلاق سے. علامہ اقبال کا خلاصہ یہی تھا کہ آج ہم زبانوں میں تو بہت ایکسپورٹ ہو گئے لیکن کردار سے اپنے آپ کو محمدی نہیں بنایا. تو آج ہماری زبانوں پر کیا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. یہ بات کہنے کے بعد ہمیں معلوم چلتا ہے آج ہماری زبان پر جھوٹ ہوتا ہے، برائیاں ہوتی ہے، ہماری زبان پر جو ہے نہ جانے کیا کیا الفاظ ہوتے، امانت میں خیانت، عبادات میں گڑبڑ، نماز میں گڑبڑ، معاملات میں گڑبڑ، اخلاقیات میں گڑبڑ، تمام چیزوں میں گڑبڑ. لیکن جو ہے ایمان کی حفاظت کے لیے کان تک جو نہیں رہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے کان تک جو نہیں رہیں، جو ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، سلامتی کی فکر کی جائے تاکہ تڑپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ جو ہے ہم نماز پڑھنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ اللہ کے سامنے مناجات کرنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ ہم نیک اعمال کرنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ ہم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی فکر میں لگ جائے، تڑپ کے ساتھ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، تڑپ کے ساتھ ہم اللہ کے راستے کے اندر، دین کی فکروں کے اندر. جوانوں اپنی صلاحیتوں کو نمازوں میں لگاؤ، جوانوں اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے پیچھے لگاؤ، جوانوں اپنی صلاحیتوں کو دین کی فکروں کے اندر، غریبوں کی مدد کے اندر، بیواؤں کی مدد کے اندر، یتیموں کی مدد کے اندر، اور جو گھر سے جو بے لاچار ہو چکے ہیں ان کی مدد کے اندر لگاؤ. اپنی صلاحیتوں کو برباد نہ کرو موبائل کے اندر، غلط چیزوں کے دیکھنے کے اندر، جو ہے یہ حرکت وہ حرکت. جیم جاؤ، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، باڈی بناؤ، لیکن یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اچھی طرح لمبے لمبے سجدہ کروں گا، لمبے لمبے رکوع کروں گا، اللہ کے راستے کے اندر جہاں ضرورت پڑے وہاں جانے کے لیے تیار، چاہے مشرق ہو مغرب ہو، دم جانے کے لیے تیار. لیکن آج ہماری کہاں صلاحیتیں لگ رہی ہے؟ آج ہمارا جو ہے آج کا ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ دیکھو چوراہوں پر بیٹھو، 2 بجے ہمارا نوجوان ملے گا، صبح دیکھو ہمارا جوان ملے گا، صبح دیکھو مسجد میں ہمارا جوان نہیں دیکھے گا ملے گا، رات کو دیکھو ہمارا نوجوان عشاء ہو جائے گی اس کے بعد وہ فوراً نکل جائے گا. اٹھتا ہے 12 بجے اٹھے گا تو بتاؤ اس کی زندگی کے اندر سکون کیا رہے گا؟ وہ پورا دن سستی میں رہے گا. ہاں نماز پڑھ کے سو جاؤ کوئی بات نہیں. نوجوانوں کو دیکھا ایسے ہی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور ان کے سوچ، ان کے خیالات بڑے نہیں ہیں. آج چھوٹی چھوٹی سوچ، ارے جو ہے جوانی دنیا کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کر سکتا ہے. جو لاچار ہوگا، جس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، چلنے سے بیچارہ معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، تو وہ کیا انقلاب پیدا کرے گا؟ وہ کیا اللہ کو بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملائے گا؟ یہ جوان ہی تو ہے جو ہے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے آئے بلائے گا. آ جاؤ مسجد کی طرف، کامیابی کا راستہ ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہ کامیابی کا راستہ ہے. لیکن ہمارا نوجوان کامیابی موبائل میں ڈھونڈ رہا ہے، ہمارا نوجوان کامیابی جو ہے بائک کے اندر، گاڑی کے اندر، بزنس کے اندر. آج صحیح کہہ رہا ہوں، بس کاروبار کاروبار کاروبار، بزنس. ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی لکھ کر دے دے کہ مولانا میں آپ کو جو ہے پوچھ لے کہ مولانا آپ مجھے کوئی نسخہ دے دو رزق کے بارے میں. ابھی بتا دیا جائے کہ مولانا آپ کو لکھ دے یہ فائدہ ہے رزق کے اندر، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر، فیکٹری کے اندر تمہارا اتنا نفع ہوگا، یہ ہوگا. ابھی جو ہے کاپی اور قلم لے کر لکھ کر لکھیں گے، ابھی لکھ لیں گے.
اپنا فائدہ ہے نا بھائی، بس دنیا دنیا. ارے جو ہے فرعون دنیا سے اتنا بڑا بادشاہ، اس کو 400 سال تک جو ہے سر میں درد نہیں ہوا تھا. وہ جو ہے پیشاب پاخانہ کرتا تھا اللہ اس کو پھول کی شکل میں بدل دیتا تھا. تو بتاؤ ہم کون سی جو ہے بڑے ہیں؟ ہم تو 20 سال 30 سال 40 سال ہمیں دنیا میں رہنا ہے. منع نہیں ہے بھائی، دنیا کماؤ، کمانے والے، لیکن جو ہے دل کے اندر محبت دنیا کی نہ ہو. کوئی کیا پیسے کی، دنیا کے اندر پیسہ کی محبت دل میں نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو. کتنے لوگوں کو دیکھا جو ہے یہاں سورت کا سب سے بڑا جو ہے ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی. ان کو میں نے دیکھا کہ گھر پر ایک الگ قرآن پڑھ رہے اور جو ہے وہاں پر دکان کے اوپر فیکٹری پر الگ قرآن پڑھ رہے. ان کو وجہ پوچھی کہ آپ یہاں کیا کر رہے؟ بولے یہ پیسے جو ہے یہ مولانا یہ نوٹ ہے نا، کاغذ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یوں مسلے کے تو مسل جائے گی، لیکن اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد آپ کی زندگیوں کے اندر برکت ہی برکت. آج ہم دیکھیں صبح اٹھتے ہیں، مولانا ٹائم بتا دینا، جو ہے صبح اٹھے تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک. آج ہم دیکھیں ہم بس یاسین بھی ہم پڑھتے ہیں برکت کے لیے، ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں بس مولانا نے آپ کو یہ وظیفہ دیا ہے پریشانی تبارک سورہ ملک پڑھتے وظیفے کے لیے پڑھتے ہیں. ارے قرآن کریم جو ہے تعویذ کے لیے تھوڑی ہے، قرآن کریم تو ہدایت کے لیے ہے. قرآن کریم جو ہے لوگوں کو جو ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، قرآن کریم جو ہے دلوں کو انقلاب پیدا کرنے کے لیے. میں نے ایک صحابی کا واقعہ، یہ بات نکل چکی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں. ایک صحابہ کرام ابھی جو انہوں نے جو ایمان نہیں لائے، لیکن جو سچے دل سے قرآن کریم آپ سچے دل سے پڑھو گے، اللہ رحمتوں کی بارش، رزق کی بارش گارنٹی اللہ کی مسجد ہے. سچ بول رہا ہوں، اللہ رحمتوں کی بارش فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے گا. اگر آپ کی نیت غلط ہے، پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، کماؤ 10 کے بجائے 10 کروڑ کماؤ، لیکن دل کے اندر یہ نیت ہو میں اس پیسے سے جو غریبوں کی مدد کروں گا، اس پیسے سے بیووں کی مدد کروں گا، اس پیسے سے جو شادیوں کے اندر جو فضول خرچی کرتے ہیں اور ہماری جو ہے غریب بچی رہ جاتی ہے اس کی مدد کے لیے میں لگاؤں گا. اگر یہ نیت ہو اللہ آپ کو ڈبل نہیں ٹریبل دے گا. بات یہ ہے کہ آج ہم قرآن کریم کو جو ہے اپنی برکت کی کتاب سمجھتے ہیں. اب اس کی برکت کی کتاب نہ سمجھے، بلکہ یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے نا. میں صحابی کی بات کر رہا تھا، وہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن جہاں قرآن کریم نازل ہوتا تھا، جہاں قرآن کریم لوگ پڑھتے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں 8 سال کی میری عمر ہے، لوگ آتے ہیں برابر آتے جا رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. جیسے ہی قرآن کریم کی آیت سن رہا ہوں، اسلام لانے سے پہلے بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، 20 پارے کے حافظ ہو گئے. 8 سال کی عمر، ایمان نہیں لائے، صرف سن رہے ہیں. دیکھو یہ نبوی دور ہے. آج ہمارا بچہ آج تو ہے چلا کر تو قرآن کریم کو ختم کر سکتے ہو، لیکن دل سے کہاں ختم کرو گے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بات یہ ہے کہ انسان جو ہے ایمان کی حفاظت کے لیے، بات یہ چل رہی تھی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں. ہم مسجد و جماعت میں بیٹھے، یہ جو جماعتیں آتی ہے ان کا ساتھ دیجئے. یہ در بدر کوئی پیسے کا سوال نہیں، یہ اپنے ایمان کی فکر، دوسرے کے ایمان کی فکر، اپنے اعمال کی فکر، دوسرے کے اعمال کی فکر، اپنی نماز کی فکر، دوسرے کی نماز کی فکر، اپنے کیسے اللہ کے راستے میں جو جانے والے بن جائے، سامنے والے کیسے جانے والے بن جائے، یہ ان کی فکر رہتی. ساتھ دو 3 دن لگاؤ، زندگی بدل دے گی. آپ کو بتاؤں سب سے بڑا کرکٹر ہمارے مولانا جو ہے خلیل صاحب دیوا والے، وہ بات کر رہے تھے کہ جو ہے لندن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، جو ہے کسی کرکٹر کا شکلین مشتاق کا نام لیا یا کسی کا نام لیا مجھے یاد نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ مولانا میں آپ کو بتاؤں میں ہزاروں نہیں کروڑوں کما رہا ہوں، میں نے ابج روپے کما لیے، لیکن مجھے سکون اس وقت آیا کہ میں مسجد کے اندر گیا، ٹوٹی پھوٹی جو ہے چٹائیوں پر جو مجھے نیند آئی. مجھے اتنے سارے بنگلوں کے اندر، اتنی ساری پراپرٹی کے اندر مجھے نیند نہیں آئی. پوری میں جیسے ہی مسجد میں گیا ٹوٹی چٹائی پر میں سو گیا اور مجھے نیند آ گئی.
اور جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب ابھی جو ہے کچھ وقت پہلے مدینہ منورہ کے اندر ایک قرن اویس قرنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صحابی تھے، حضور کو تو دیکھا نہیں تھا، حضور کے پاس آئے تھے، حضور نے جو ہے ان کو پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا اویس تجھے ملے وہاں جو ہے دعا کرانا، اس کے پاس دعا کرانا، اس کے پاس دعا کرانا، اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو وہ قرن بہت بڑا ایک علاقہ ہے عرب میں، وہاں یوسف یوحنا جو بہت بڑا کرکٹر ہے وہ بول رہا ہے کہ مولانا یہاں میں جو ہے کتنے کتنے دنوں تک جو ہے بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں، اتنا بڑا کرکٹر جماعت میں چل رہا ہے، اور چھوٹا سا ایک گاؤں ہے عرب کے اندر، تپتی ہوئی ریت ہے، گلا سوکھ گیا ہے، پھر بھی وہ محنت کر رہا ہے، 4-5 دن تک مولانا کھانے کا نہیں مل رہا۔ اتنے بڑے قربانی دینے والے موجود ہیں، ہم کنویں کے مینڈک ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بس ہماری جو ہے دوڑ مسجد تک ہے، ہمیں پتا نہیں ہے لوگ باہر کیا کیا قربانی دے رہے۔ اللہ کے یہاں قربانی اللہ کے لیے ہوگی، جتنی بڑی اللہ کے لیے قربانی دے گے اللہ جو ہے آپ کے لیے سارے مسائل حل کر دے گا۔ آج انسان جو ایمان کی حفاظت اس لیے نہیں کر پاتا ہے، اس لیے نہیں کر پاتا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو دھیان ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کے لیے قربانی دینے والا، ایمان پر چلنے والا بنائے اور ایمان پر جو ہے ہمیں قائم رکھے۔ مرتے تم یہی دعا کرو، کیا پتا بھائی ہم نے کوئی ایک عمل کر لیا، چھوٹی سی ایک نیکی کر لی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کر لیا، کیا پتا اس کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی چھوٹی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھو، کوئی بڑی نیکی کو بڑی نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، بس یہ کہ ہماری مسجد کا تو انشاءاللہ چندہ ہوگا ہی، لیکن جو ہے ہمارے ایک مولانا آئے ہوئے ہیں، ایسے علاقے سے آئے ہوئے جہاں ضرورت ہے وہاں دینا ہے ہماری ایمان کے لیے۔ ہم یہ دعا کریں کہ دوسرے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہماری بھی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ جو ہے قاری زبیر صاحب یہاں آئے ہوئے، ان کو دیتے جائے، مسجد کا کام کر رہے، مسجد بنا رہے، پونا کام ہو چکا ہے۔ کوئی بھی مصلی جو نماز جو ہے دو دے گا، 1 روپیہ دے گا، 2 روپیہ دے گا، جتنا دے گا قیامت تک اس کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس مسجد کی بھی خوب تعاون کرے، ہماری جو مسجد ہے اس کو بھی بھرپور اس کی تعاون کرے، لو یہاں پر آئے غریبوں کی مدد کے لیے، اور جو آئے ہیں ان کے لیے بھی مدد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔